السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رواه امام البخاری فی صحیحہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور اکرم سید اعظم تاجدار بنی آدم و آدم، نبی یومی فدا و یومی، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بارگاہ پناہ بلند آواز سے درود پاک کا حضرت پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا نے ابھی میرے تعلق سے اپنے جن قلبی تاثرات کا اظہار فرمایا ہے، یہ ان کی محبت ہے اور نوازش ہے۔ میں تو واقعہ یہ ہے کہ مکتب فکر بس ایک معمولی ادنا سا طالب علم ہوں، اور یہی آرزو ہے کہ کسی حال میں زندگی گزر جائے۔ بات کا آغاز ہوا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے جی اسے دین کی فقہ اور دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سبحان یہ دین کی فقہ اور سمجھ کیا چیز ہے، جی اسے دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں فہم قرآن اور فہم حدیث۔ جی ماشاء اللہ۔ قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ اللہ نے علماء حق اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی، انہی کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا سبحان اللہ۔ اور انہی کو فہم حدیث کا اور فہم قرآن کا شعور بخشا۔ میں ایک دو واقعہ سناؤں۔ بزرگوں کی غلامی کے صدقے میں اس یہ شعور اللہ نے ہم لوگوں کو بھی بخشا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ کوئی 3.5-4 سال پہلے کی بات ہے، مبارک پور کے محلہ پورا صوفی میں نعتیں پڑھ پڑھ کر چندہ ہو رہی تھی۔ جی ایک شخص ایسا دین کی خدمت کے لیے آمادہ ہوا کہ پہلے تو اس نے کچھ چندے میں روپے دیے، اور جب جنون شوق پیدا ہوا تو اس نے اپنی چھوٹی سی خوبصورت بچی تھی اسے ہی چندے میں پیش کر دیا۔ اس نے بتایا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ بچی کی نیلامی ہوگی تو زیادہ سے زیادہ دام دے کر میں اپنی بچی کو خرید لوں، واہ واہ چندہ بھی ہو جائے گا، بچی میرے پاس رہ جائے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مگر جب نیلامی شروع ہوئی تو ہزاروں سے نکل کر لاکھوں میں پہنچ گئی۔ بچی کے باپ کی وسعت نہیں تھی اللہ کہ کئی لاکھ روپے دے کر اپنی بچی کو لے سکتے۔ اب وہ پریشان، اس کے گھر والے پریشان، بولی 3 لاکھ روپے سے آگے تک پہنچ گئی۔ جی بولی بولنے والے کہتے تھے بچی مجھے چاہیے، میں تو چندہ دے رہا ہوں۔ باپ یہ کہتا تھا بچی مجھے چاہیے، اور مجھ سے اتنا ہی لے لی تھی۔ لینا جانتے ہیں کہ نیلام میں بولی جس کی زیادہ ہوتی ہے اسی کو سامان دیا جاتا ہے، جی جی مگر سامان میں بچی تھی، دوسرے کو بچی کیسے حوالے کی جاتی ہے؟ رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے، فون کی
کی گھنٹی بجی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت آپ کو بے وقت تکلیف دی. ایک بڑی مشکل پیش آ گئی. یہ ہوا کہ مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے. کچھ انہوں کی رائے میں کہ نہ پوچھو، اس کا شریعت میں کیا جواب ہوگا؟ کوئی نہ عقلی کرے نہ دانی کرے تو ہر بات کا جواب مفتی صاحب دیں گے. لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ نہیں، جب مفتی صاحب موجود ہیں تو پوچھ لیا جائے، نہیں جواب ملے گا تو کچھ حل نکالا جائے. میں نے کہا سونے کا وقت ہو رہا ہے، آپ اپنا مسئلہ حل کیجیے. انہوں نے بتایا کہ مسئلہ یہی بچی کا ہے، باپ اور اس کے گھر والے پریشان ہیں، بچی کو کیسے بچایا جائے؟ ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اس کے لیے شریعت کے پاس کوئی حل ہے کیا؟ ہم نے کہا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، بچی کو بیچنا جائز نہیں ہے. کیا بات ہے؟ اسی لیے آزاد انسان کو خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے. جی 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 جی. مگر اس نے بچی کو رائے خدا میں دیا ہے تو اس کے لیے لاکھوں روپے صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ وہ بچی 1.5 سال کی تھی کہ 1 سال یا اس سے کچھ زیادہ کی ایک صحت مند بکری خرید لی جائے اور بچی کی طرف سے فدیہ کے طور پر مسجد کو دے دی جائے. مسجد کے لیے چندہ ہوگا. جی جی. وہ لوگ بہت خوش ہوئے. لاؤڈ اسپیکر آن تھا، بہت خوش ہوئے. گھر میں نعرہ بھی لگا. پوچھنے والے ذہن میں تو ان کا حضرت بات تو بہت اچھی ہے، مگر یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث میں بھی سے کوئی ثبوت ہے؟ تو ہم نے کہا ہم لوگ قرآن و حدیث سے تو بولتے ہیں. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بتاتے ہیں جی جی. ہمارے پاس جو بھی ذخیرہ قرآن و حدیث کا ہے واہ واہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، وہیں سے ہم لوگ پڑھ کے بولتے ہیں. ماشاء اللہ. تو حضرت صاحب ہم کو بتائیے قرآن میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا خواب میں کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے اللہ کے اور اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بچانے کی یہ راہ بتا دی کہ ایک جنت کا دمبا بھیج دیا اور فدیے کے طور پر وہ دمبا ذبح ہوا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بچا لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی صاحب قبلہ جلسہ دستائے فضیلت جامعہ نثار العلوم. وہ ہونے والے نبی تھے جی جی. تو ان کے لیے جنت سے دمبا فدیے کے لایا گیا اور یہ تو عام بچی ہے تو اس کے فدیے کے لیے 1 سال کی صحت مند بکری بھی کافی ہے. سبحان اللہ. سب نے جواب کو بہت پسند کیا اور 1 سالہ بکری چندے میں دے دی گئی، بچی بچا دی گئی. ماشاء اللہ. یہ فدیے والی بات قرآن میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے. واہ واہ. تو فقہ حنفی میں جو کچھ بھی ہے وہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، حدیث رسول اللہ سے ثابت ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگوں کے ذہن میں وہاں تک نہ پہنچے. جی جی. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا حال تو یہ تھا کہ معمولی بات بھی قرآن و حدیث سے ہی پیش کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک پڑوسی حاضر ہو گیا کہ حضرت آپ ساری دنیا کا مسئلہ کرتے ہیں، حل کرتے ہیں، ایک میرا ہی مسئلہ حل کر دیں. فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے بہت سارا مال دفن کر دیا تھا، اب ضرورت پیش آئی تو میں ہفتے بھر سے پریشان ہوں، پتا ہی نہیں میں نے کہاں دفن کیا تھا. آپ کو بتائیے میں نے کہاں دفن کیا تھا. کیا بات ہے. تو حضرت سراج الامہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا کام مسئلہ بتانا ہے، دفینہ بتانا نہیں. جی جی جی. وہ کہتا کہ حضرت سنیے ہم تو اب یہی رہیں گے، سب کا مسئلہ آپ حل کرتے ہیں، پڑوسی کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ میرا مسئلہ حل کیجیے یا میں ہی پڑھا لوں گا. وہ بیٹھ گیا، دیکھا کہ دھرنا دے کر بیٹھ گیا، دل کا پکا ہے، جائے گا نہیں. تو امام اعظم نے فرمایا اچھا ایسا کرو جاؤ اور عشاء کے بعد تازہ وضو کر کے 2 رکعت نیت سے 100 رکعت نماز پڑھو. واہ
اور صبح میرے پاس آنا تو میں بتاؤں گا. یہ بہت خوش ہو گیا. اس رکعت نماز ہی پڑھ لیں گے ہمارا مسئلہ کیا ہو جائے گا. عشاء کے بعد تازہ وضو کیا, 2 رکعت کی نیت سے نماز شروع کی. ابھی دوسری رکعت میں ہی تھا کہ یاد آ گیا. اب بڑی بے چینی کے ساتھ جلدی جلدی رکعت پڑھی کی اور سلام پھیرا, دوڑا بھاگا گیا, خدائی کی دفینہ مل گیا. صبح کا معاذ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے. وہ سمجھ گئے, پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ دفینہ تو تم کو مل گیا, تم نے وہ 100 رکعت نماز پڑھی کہ نہیں؟ کہا حضرت دوسری رکعت میں تو یاد آ گیا تھا. کیسے بے چینی سے میں نے وہی ایک رکعت پڑھی اور سلام پھیرا, خدائی کی گنتے صبح ہو گئی. تو آپ نے فرمایا نادان جب تمہیں یاد آ ہی گیا تھا تو اس شکریہ میں تم کو وہ 100 رکعت نماز پوری کرنی چاہیے. عرض کیا صحیح ہے حضور, مگر یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا تو مجھے میرے دفن کردہ مال کا پتہ چل جائے گا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث صحیح پڑھی. یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. سبحان اللہ. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ مسلم تازہ وضو کر کے اور دل لگا کر نماز پڑھتا ہے تو شیطان جو انسان کا دشمن ازلی ہے وہ جہاں بھی وہ بھاگا ہوا آتا ہے اور جو باتیں اس کو یاد نہیں تھی بھول گیا تو یاد آتا ہے, اس کو ارے وہ بات یاد کرو, تمہارا پیسہ فلاں کی جگہ فلاں کے پاس ہے اس کو تو وصول کرو, تمہارے دل میں فلاں کا بتایا اس کو یاد کرو, یہ حساب کرو. وہ بتاتا آتا ہے یہاں تک کہ نماز پوری ہونے کے وقت میں نمازی کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ اس نے 2 رکعت پڑھی کہ 3 کی 4. امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے یہ سوچا اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ وہ دشمن ازلی دنیا میں کہیں بھی ہوگا 100 رکعت پڑھتے پڑھتے آئے گا, پتہ لگا کر بتائے. مگر تم بہت دل لگا کر پڑھ رہے تھے اور اگر پڑھ لیتے 100 رکعت تو اللہ تمہیں اپنی ولایت سے سرفراز کر دیتا. اس لیے گوارا نہیں ہوا کہ کوئی شخص آج کی شب اللہ کی ولایت سے دستیاب ہو جائے, اس لیے دوڑا بھاگا ہوا آیا اور تم کو بتا دیا تاکہ تم نماز سے پھر جاؤ, مال دولت میں لگے. وہ امام اعظم جو دفینے کا ایک معمولی مسئلہ بھی حدیث صحیح سے حل کرتے ہیں, وہ دین کے مسائل آپ اور کیا حل کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. انہیں کی غلامی کا صدقہ ہے, بہت کے صدقہ میں ملا ہے. ماشاءاللہ. ایک بار ایک شخص آیا میرے پاس مبارک. پہلے میں بتا دوں کہ ایک فرقہ نکلا ہے جو منکر حدیث کو حجت نہیں مانتا. وہ کہتا ہے قرآن میں سب کچھ ہر چیز کا روشن بیان ہے, بیان لکل شیء, قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے تو ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے. تو انہی میں ایک آدمی آ گیا, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مبارک پور میں ایسا کوئی ہے. کہ حضرت مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں, نے پوچھئے. جمعے کا دن تھا, جمعے کے بعد آیا تھا تو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور مفتی صاحب قبلہ, جلسہ دستار فضیلت, جامعہ نثار العلوم, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. الحمدللہ. میں نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے بولو. اس نے کہا قرآن میں یہ ہے, اس قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہر چیز کا روشن بیان ہے. ہم نے کہا بے شک ہمارا امام. تو کہتا ہے پھر حدیث کی کیا ضرورت. ہم نے کہا ضرورت ہے. قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے رسول اللہ کے لیے. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے اور حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے. سب کے لیے روشن بیان نہیں ہے. ان لوگوں کی حدیث کا بیان ہے جو حدیث کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں, فقہ کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں.
मगर वो कुछ समझने और मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने सोचा कि मोटे दिमाग का है, मोटी मोटी बात को हमने कहा अच्छा चलो तुम ये कहते हो कुरान हदीस का रोशन बयान है। कहा हाँ ठीक है। तो हमने कहा बताओ कुत्ता हलाल है कि हराम है? कुछ सोचता रहा, सोचने बाद कहता है कुत्ता तो हराम है। तो हमने कहा बताओ कुरान में कहाँ है? कुरान में कहीं कुत्ते का लफ्ज़ जिक्र करके नहीं कहा गया कि हराम है। हमने कहा बताओ कहाँ है कुत्ते का जिक्र जो कुत्ता हराम है? कुछ देर तक सोचता रहा कि हज़रत एक हफ्ते का टाइम दीजिए, हम अगले जुम्मे को आएंगे। हमने कहा तुमको 2 हफ्ते का टाइम है, अगले जुम्मे के बाद हर जुम्मे को आना। तो 2 हफ्ते के बाद वो जुम्मे को रोज आया, सर झुकाए हुए था। हज़रत मुझे अफसोस है कि मैंने तलाश किया नहीं मिला, मेरे साथियों ने तलाश किया नहीं मिला, मेरे असाज़ा ने तलाश किया नहीं मिला। पूरा कुरान हम लोगों ने पढ़ लिया, तर्जमे के साथ देख लिया, मगर कहीं कोई ऐसा बयान नहीं। मैंने कहा फिर कुछ बताओगे ना, कुत्ता हलाल है क्या? तो उसने कहा जब कहीं नहीं है कि कुत्ता हराम है तो इसका मतलब कुत्ता हलाल है। हमने कहा तुम कितने बड़े नादान हो, तुम अपना ये मजाक लिख कर पम्फलेट से शाये कर दो, लोग समझ जाएंगे कि तुम लोग कितने गलत मजहब पढ़ो, तुम्हारा मजहब बातिल है। हमें समझाने की जरूरत नहीं होगी, लोग खुद समझ जाएंगे। कहा बात तो ठीक है। हमने कहा ठीक है, और एक और बात सुनो, तुम कहते हो हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है, तो अगर तुम हलाल कहते हो तो बताओ हलाल ही का बयान कुरान में कहाँ है? कुरान में कुत्ते को हलाल कहा है? अगर हराम नहीं कहा तो हलाल भी तो नहीं कहा है, तुम हलाल क्यों कहते हो? खामोश हुआ। कैसा है तो आप क्या कहते हैं? हमने कहा हम कुत्ते को हराम कहते हैं। कुरान से बताएंगे, हमने कहा हम कुरान से बताएंगे, हदीस से बताएंगे, फिक़ह से बताएंगे, हम लोग सबसे बताएंगे। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फ़िक़्ह अता फरमाता है। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे दीन की फ़िक़्ह अता फरमाई है, तो हमें हदीस अता किया, हमें कुरान अता किया। सुभान अल्लाह। तो कहा चलो बताइए। मैंने सुनो, कुरान पाक में है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वो युहिल्लु लहुम तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ। अल्लाह अपने रसूल के बारे में फरमाता है कि रसूल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए पाक चीजों को हलाल करेंगे और खबीस और गंदी चीजों को हराम करेंगे। और सुनो, कुत्ता खबीस है, यही वजह है दुनिया की कोई मुहज्जब कौम कुत्ते का गोश्त नहीं खाती। वो खड़ा होकर चलने लगा, गोया रक्स करने लगा। हमने कहा क्या बात है? कहे चलिए मैंने नहीं बताया, आप ही नहीं बताया, साबित हो गया कुरान हर चीज का रोशन बयान है। तो हमने कहा कि हम तो पहले नहीं सीखा हर चीज का रोशन बयान है, मगर तुम्हारे लिए नहीं है ना, हमारे लिए, हदीस मानने वालों के लिए। बैठो। हमने कहा हम लोग का उसूल है कि अहले बातिल को उनकी दलील नहीं देते, मगर हम तुम्हें समझाना चाह रहे थे इसलिए हमने ये दलील दी। तुमने कुरान तो सुन लिया, ये रसूल उन पर खबीस चीजों को, गंदी चीजों को हराम करेंगे, लिहाजा कुत्ता हराम हो गया। मगर जरा गौर करो, कुरान पाक के तहवर को देखो, कुरान ये नहीं कह रहा है कि कुरान कुत्ते को हराम कर रहा है। कुरान ये नहीं कह रहा है कि अल्लाह कुत्ते को हराम कर रहा है। कुरान ये कह रहा है कि ये रसूल लोगों पर खबीस और गंदी चीजों को हराम करेंगे। और सुनो, रसूल का हराम करना यही हदीस है। हदीस उसे कहते हैं जो रसूल अपनी जबान से फरमा दें, और जब रसूल ने अपने जबान से कह दिया कुत्ता हराम, तो ये कुत्ते की हुर्मत रसूलुल्लाह से साबित हुई, कुत्ते की हुर्मत हदीस नबवी से साबित हुई, जिसका सबूत कुरान पाक फराहम करता है। तो कुरान पाक के सबूत फराहम करता है कि ये रसूल अपनी हदीस के जरिए कुत्ते को हराम करेंगे। साबित हो रहा है, ऐलान कर रहा है कुरान, और साबित बयान कर रहे हैं रसूलुल्लाह। हदीस की का इनकार करके तुम कभी भी कुत्ते को हराम नहीं कर सकते, वही कह रहे हो। अगर तुम
حق مذہب اپنانا چاہتے ہو تو ضرورت ہے کہ حدیث کا دامن تھامو، قرآن کا دامن تھامو۔ حدیث کا دامن تھامو گے تو قرآن سمجھ جاؤ گے، فقہ کا دامن تھامو گے تو حدیث سمجھ جاؤ گے۔ توبہ کیا اور ہمیشہ کے لیے اہل سنت کو جمع سوچ